اس لیے بندے کا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ نیاز مندانہ اور عاجزانہ تعلق رکھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اس کی مدد کا، اس کی تائید کا، کہ اللہ کی مدد ہوگی، تائید ہوگی تو میرا کام چلے گا۔ میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ کہ اللہ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر آپ حضرات کو اس کام میں آگے کر دیا، اس کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ ایک بڑی نعمت ہو گئی۔ اس نعمت کو امانت سمجھنا ہے، اپنی قابلیت نہیں سمجھنا۔ کیا سمجھنا ہے؟ ایک امانت اللہ نے ہم کو دے دی، اور وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے ملی ہے۔ جی ہاں، جو کچھ ملتا ہے آدمی کو وہ اللہ کے کرم اور فضل سے ملتا ہے۔ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بات ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں بذکروا نعمت اللہ علیکم، انشاء سے کہا کہ تم اللہ کے نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، پھر تم کو ہدایت ہو گئی، پھر تم نبی کی نصرت میں آئے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہی معاملہ میرے دوستو ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام میں دین کی مدد میں لگایا اور توفیق دی، مال بھی دیا، سمجھ بھی دی، صلاحیت بھی دی، اور وہ مال اور صلاحیتیں وہ اللہ لگوا رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے، کس کا؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان۔ بعض لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، دیکھو ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے اسلام کا احسان آپ پر جتاتے ہیں، اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، ان کو اسلام کی توفیق دی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتاتے ہیں وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اسلام دیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے ہمارا کہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو احسان کس کا ہے؟ احسان صرف اللہ کا ہے، پہلے سے ہی اللہ نے احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ بڑا احسان ہوا ہے مومنوں کے حق میں، کیوں کہ مومنوں نے اس کو قبول کیا، غیروں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ محروم ہو گئے۔ ہمارے لیے رسول آیا اور پھر ہم کو رسول سے جوڑا، ہاں رسول کے کام سے جوڑا، یہ بڑا احسان ہے، ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ہم کو کیسے کیسے غلط زندگیوں میں سے کھینچ کھینچ کر کے آنا اور چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یہ دعا کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ فرمایا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں، اس لیے دل کے ثبات کی دعا ہے یہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پہلے زمانے کے اکابر جو تھے وہ یہ دعا مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن پاک میں ان کی دعا ہے، جو پکے تھے راسخین ان کو کہا تھا، وہ پکے تھے لیکن دعا یہ مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا۔ کوئی حرکت ایسی ہو گئی، کوئی بیعت بھی ایسی ہو گئی کہ پھر دل پلٹ جائے گا، چلو ہٹو یہاں سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ہدایت کے بعد
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا کرنا. یا رحمت سے مراد استقامت ہے کہ ہم کو استقامت عطا کرنا، ہم کو ثبات قدمی عطا کرنا، ہم حق ادا کرنے والے بنانا. استقامت و ثبات قدمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں. اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، حق ادا کرنا یہ آخرت ہے. جی ہاں، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، وہ اللہ دیں گے. انصار مدینہ سے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ابھی تو تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، ایثار سے کام لیتے ہو، اپنا سب کچھ دیتے ہو. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو پیچھے کریں گے، تمہارا خیال نہیں کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی قدر نہیں. یہ نہیں، صبر کرنا، صبر کرنا. اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلوا دوں گا. تو آخرت کی طرف متوجہ کیا. یہاں کوئی شیطان نہیں کرنی ہے، اپنا بدلہ آخرت میں لے لینا، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہم کو تو نظر دو باتوں پر کرنی ہے. ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا ہے، اس کی ابتدا اللہ نے کی ہے، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے پاس، اللہ نے ہی ابتدا کی اور ابتداً ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا. دوسری بات کہ اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے ادا کرنا ہے. امانت داری سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کوئی قدر کرے کوئی قدر نہ کرے، مسئلہ اللہ سے متعلق ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے شکر میں ہم کام کریں، شاکر بن کر کے کام کریں. ہاں، ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شاکی. شاکر جو ہوتا ہے وہ شکر کی کیفیت سے کام کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تیرے حصے میں یہ کام آیا ہے. ہاں، اللہ ہی نے پہلے سے میرے لیے لکھا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو یہ تو شکر گزاری کی کیفیت ہے. اور ایک شکایت کی کیفیت ہے، شکایت کی کیفیت ہے، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا. کہ شکایت کسی سے کچھ نہیں ہے، ہماری شکایت اللہ سے ہے. ہم جو کہیں گے اللہ سے کہیں گے، کسی سے کوئی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، قول قرار ہوا، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. کس حال میں؟ کہ ہر حال میں بات مانیں گے. فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. 5 باتیں کہی کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانا کریں گے. کہ کس حال میں مانو گے؟ کہ اللہ غریب بناوے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانیں گے. جی چاہے گا تو مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو مانیں گے. اور پانچویں بات یہ کہ وعلیٰ اثرۃ علینا. کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم تو اپنا کام کریں گے. ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بلایا کہ یہ نہیں، ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے.
اس لیے یہ بتایا کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة في الأسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه، کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اللہ غریب بناوے تو غریبی میں کام کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں کام کریں گے، کسی کام کا حکم ہوا، کسی کام کا طے ہوا، اس میں جی نہیں چاہ رہا کہ جی نہیں چاہے گا تو بھی کریں گے، کوئی کام ایسا ہے جس میں جی بھی چاہ رہا تھا تو بھی کریں گے، مسئلہ جی کی چاہت پر موقوف نہیں ہے، ہمارا جی چاہے تو بھی کریں گے، ہمارا جی نہیں چاہے تو بھی کریں گے۔ اور پانچویں بات، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کریں گے، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی کریں گے، لوگ ہم کو آگے کریں تو بھی پوچھیں گے تو بھی کام کریں گے، کوئی ہم کو آگے نہ کرے پیچھے کرے یہ تو بھی کریں گے۔ یہ کام کرنے کا ان کا اسلوب ہے کہ مکمل اطاعت، اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ ہے، اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے اطاعت کی ساری شکلیں بتائی، غریبی، مالداری، جی چاہے جی نہ چاہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے بٹھاوے کوئی ہم کو پیچھے بٹھاوے، مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم کو تو یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت کامل، اور یہی اصل ہے، مذہب میں اطاعت اصل ہے، نام اصل نہیں ہے، فلانا ہے فلانا ہے نہیں، مذہب میں اطاعت اصل ہے۔ کس دلیل سے؟ اس دلیل سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے صرف اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کریں، یہ رسول اللہ کی بات لایا ہے، اس لیے ہم اس رسول کی بات مانیں گے۔ مشرکین کہتا نا یہ تو ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے ہمارے جیسا، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا تو ہم اس کی بات مانیں، یہ اصل ہے میرے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، مذہب کی روح جو ہے وہ اطاعت ہے، نبیوں کی بعثت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی، کوئی تقاضا نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اللہ اور رسول کی بات ماننی، تب اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے ان کو اوپر رہیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے دیکھو اطاعت نہیں کرو گے تو یہود نصارہ تمہارے اوپر مشدد ہو جائے گی۔ اس لیے مذہب کی روح ہی کہ باقی ساری رگیں ختم کٹ جائے، کوئی رگ نہیں، کیونکہ جانور کی جب تک رگ نہیں کٹے گی وہ ہاتھ پاؤں پھینکے گا، اور جب اس کی رگیں کٹ گئی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ حلال ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اس طرح جتنی رگیں ہیں اندر وہ کٹنی چاہیے۔ صحابہ حیات صحابہ میں یہ سبق ہے کہ کوئی رگ نہیں، نہ کوئی میرا تقاضا ہے، نہ کوئی میرا نام ہے، نہ میرا کارنامہ ہے، نہ میرا مقام ہے، کوئی رگ نہیں، وہ سب رگ کٹ گئی۔ اس کو جاہلیت کی رگیں بتایا، اوروں کا جاہلیہ، جاہلیت کی رگیں، مال کی رگ، ملک کی رگ، عہدے کی رگ، خاندان کی رگ، قوم کی رگ، زبان کی رگ، رنگ کی رگ، یہ سب اوروں کے جاہلیہ ہے۔ ہمارا ہم زبان ہے، ہمارا ہم رنگ ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، یہ کچھ مقصد سمجھا ہے، یہ کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے،
اس کے ہم بندے. جناب منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چلائی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. بس کون کہاں کا ہے کہ کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے اولاد ہونے کی وجہ سے بھائی ہیں. آپ کی بات اللہ کے ہاں کسی کا درجہ ہوگا تو وہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا. جتنا جس کا تقویٰ، جتنا جس کا پرہیزگاری، جتنے اس کی احتیاط اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے حقوق کی پابندی میں جتنی اس کی احتیاط، اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے. کیونکہ تقویٰ احتیاط پیدا کراتا ہے مزاج میں. وہ شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ یہی اصل ہے. دعوت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب یہ گڑے اترتی ہے تو آدمی محتاط بن جاتا ہے، شکرتا رہتا ہے، دبتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے. یہ اس کا اقتدار ہے، انہوں نے اقلیت کی شان پیدا ہوتی ہے. بندہ بن کر کے چلتا ہے، قائم کیا اور وعدہ کہ ہاں کہ یہ ہضم ہوئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ مجھے وہ کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، امت کا حق ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے. یہ حقوق ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے. کیا حق ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا تنہا اپنا حق کے رسول کا کیا حق ہے؟ اس سے کام لینا. رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا زندگی کے تمام حالتوں میں. آپ کا اتباع ہوگا، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، اس کے ہم پابند. یہ رسول کا حق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان بھی لائیں اور رسول کی سنت پر عمل نہ کرے، یہ پوشیدہ کفر ہے، غنی اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ پوشیدہ کفر ہے کہ رسول کو رسول سے مانے اور ان کی شریعت سنت پر نہ چلے. وہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے رسول کا حق ہے. یہ بندے کا کام ہے کہ اس کی اتباع کینا اور عاجزانہ تعلق رکھے. اتباع کے لیے اور کوئی نہیں ہے، آپ کو محتاج سمجھے. فرماتے تھے اگر موسیٰ بھی میری موجودگی میں آ جائے اور کوئی کا اتباع کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے. اللہ کی مدد ہوگی، داعش ہوگی تو سارے کام چلے گا. میرے اندر کیا ہے وہ بھی میرے زمانے میں اگر ہو جائیں آ جائیں اور تم ان کی بات مانو تو تم کامیاب نہیں سے ہوگا. کیوں کہ اتباع ایسے کروں گے مسئلہ کا حق خراب کرتا ہے تو اس کام میں آگے بڑھ جائے. آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کی معاشرت، تو یہ اتباع ایک بڑی بات ہے. امت کا کیا حق ہے؟ امت کو امانت سمجھ. امت کا کیا حق ہے؟ کہ امت کا حق یہ ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی دی جائے. ایک امانت اللہ نے ہم کو دی. نبی نے کہا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، وانا لکم ناصح امین کی وجہ سے نہیں ملی ہے. حضرت علیہ السلام نے کہا وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں اور امانت دار خیر خواہ ہوں. تمہاری خیر خواہی میں کوئی غلط کی بنیاد پر نہیں ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. نبیوں کی دعوت قرآن شریف میں آپ دیکھو گے کوئی نہیں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. علیہ السلام کہتے ہیں کہ نصرت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تو خیر خواہیاں کی ہیں لیکن تم خیر خواہ ہوں کوئی پسند نہیں کرتے، اس کا کیا ہے؟ یہی معاملہ. تو امت کا یہ حق ہے میرے دوستوں کہ ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ توفیق دی کہ ان کی بھلائی کس میں ہے، ان کی ترقی کس میں ہے. ان کے مالوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. غریب ہو تو بھی اس کے ہمدردی، مالدار ہو تو بھی اس کے جو چیز حال میں ہے امت کی کا حق ہی یہی
کہ اس کی خیرخواہی کی اور اللہ نے ایک پر احسان کیا ہے تو اسلام کی دو شکلیں، ایک خیرخواہی شکل یہ ہے کہ بھائی وہ حاجت ہونے ہے تو اس کی حاجت پوری کی، لیکن بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو دین مت جتاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم اس کو دین کھلانا اور ننگے کو پہنانا، یہ بے شک نیکی یہی معاملہ ہے ہمارا۔ لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کی زندگی اگر وہ مقصد ہے وہ اس کو حاضر ہو جائے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، احسان کس کا ہے؟ روٹی کپڑا تو اس کی ضرورت صرف اللہ کا، اور دین اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ اس کو مل جائے، یہ اصلی ہمدردی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ یہ بڑے رسول بھیجا، تو یہ بڑا احسان ہوا ہے، تو یہ خیرخواہی ہر حال میں کی جائے گی سب مومنوں کے حق میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رجیاں ختم ہو گئے، کوئی رج نہیں، یہ میری قوم کا ہے، ہم لوگ سے جوڑا کیونکہ یہ باطل کے کام سے جوڑا، یہ بڑا ہے کہ یہ وہ کیا ہے کہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اللہ کے بندے تو یہ سمجھنا اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دین ہم کو لوگوں کو دینا ہے، اور جن کے پاس دین ہے ان سے دین سیکھنا ہے، اوپر والوں سے سیکھنا، نیچے والوں کو سکھانا، یہ نبوت کی تعلیم اپنے سے اوپر والوں سے سیکھنا، پڑھنے والے بولو یمن والوں کے حال بھی اللہ نے دیندار ہو، تمہارے آسپاس دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دین سکھاؤ، اوپر والوں سے دین لینا، نیچے والوں کو دین دینا، یہ اصل خیرخواہی فرمایا۔ اپنے بھی مسلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، دین کی بنیاد میرے دوستوں خیرخواہی پر ہے، دل پلٹ جاتے ہیں، اس لیے دین کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنی ہے، اس لیے دین کے ساتھ بھی خیرخواہی ہے، دین کے ساتھ خیرخواہی کیا، دین کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ دین کا نام تو مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے جیسے کہ تھے راسین کا نقصان ہو، وہ پکے تھے، اس میں احتیاط کریں، میری وجہ سے اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا، اور امت کی خیرخواہی یہ ہے کہ کوئی بھی امت کی خیرخواہی کی جائے، جو صحیح طریقہ زندگی کا بڑھانا اس کو دیا ہے اس پر پوری امت آ جائے۔ اپنے کاموں کو صبر سے کیا، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صبر، ہم کو رحمت عطا کرنا، یا رحمت سے استقامت، اور کوئی مواد نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، ہم کو ثبات قدمی عطا کرنا، بلکہ انہوں نے اپنے کام کو کیسے کیا؟ صبر سے۔ ثبات قدمی کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صبر، اپنا کو ساری دنیا کی تاریخ بتا کر یہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ آخرت ہے۔ اے نبی آپ ایسا صبر کریں جیسا وہ بڑے بڑے نبیوں میں نوح علیہ السلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، یہ چار جو ہیں ایک زمانہ آئے گا یہ اولو العزم نبی ہے، ان کے بڑے بڑے صبر ہے، وہ عیسیٰ سے کام لیتا، وہ اپنا نوح علیہ السلام نے ساڑھے ایک زمانہ آئے گا سارے تم کو پیچھے کریں گے، وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، تمہارا خیال نہیں کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ سارا نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے، صبر کرنا، صبر ان کی محنت، ان کی عبادت کتنے بڑے صبر پر ہے، ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی پتہ نہیں، سارا سال روزہ رکھنا، صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلوا دوں گا، ان کو مارتے تھے، آخرت کی طرف متوجہ کیا، صبر کی بنیاد پر کام، آپ کو صبر سے طاقت ملتی ہے، تو تمہاری باطل کو خبرات سے طاقت ملتی ہے، اس لیے میرے صبر کرنے والے کی کوئی غرض نہیں، وہ صبر کر دو باتوں پر کرنی ہے، صبر کرنا کوئی ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس رحمت سے نقصان کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، مصیبت کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، اللہ نے کی کوئی مانگنے نہیں گیا تھا، اللہ کے پاس خواہش پوری نہیں کی، اللہ نے ہی کیا، صرف روزے کا صبر ہے کہ خواہش کو اس کام کی طرف متوجہ کیا، روزے کا کون سا صبر ہے، اس لیے اللہ صبر خواہش کا سکھانے، یہ اللہ کو سب زیادہ اس کام کی
دل میں کھائی ہوئی دوسری بات اپنی اپنی ذمہ داریوں پچھلے نبیوں کو امانت داری نے صبر کے ساتھ چلایا. شکایتیں ان کے پاس نہیں, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. شکایتیں کوئی قدر نہیں, صبر کی قدر نہ کرے. مسئلہ اللہ سے متعلق شکایت نہیں, صبر. ہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی, ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے, بند کر کے کام کر. اس لیے میرے دوستوں یہ کام پہلے ہماری تربیت کا ہے. آخر جو ہوتا ہے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے, اس سے یہ کام آیا ہے, تربیت کرے. پہلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی رہنے والوں کو یہ کام کو امانت سمجھنا ہے. شکایت کی کیفیت کیا سمجھنا ہے؟ شکایت کی کیفیت, کیونکہ حق کو امانت دار آدمی ہی سنبھالے گا. حق کی حفاظت کون کرے گا؟ امانت دار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سبق امانت کی ظاہر ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لوگوں نے آپ کو 40 برس تک ہم نے امانت دار دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ماحول میں. یہ آدمی امانت دار, قول قرار ہوا, یہ آدمی سچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی, آپ کی امانت داری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دیکھا اور کیا. ہم آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات مانیں. کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بات گھڑتا ہے, نہیں بات کیسے گھڑے گا؟ ہم لوگ حدیث سے جانتے ہیں. میں تمہارے 40 سال ہے, کبھی تو کوئی عمر نہیں تمہارے دریا میں ایک عمر گزاری ہے, تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں باتیں بنانے والا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا, ہم 40 سال زمانہ کریں گے زندگی کسان کے ساتھ. وہ یہی بنیاد ہے. اللہ غریب بنائے گا وہ لوگ بنائیں گے جو اندر سے امانت مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانے ہوں امانت ہے. جی چاہے گا تو نہ دے گا امانت, چاہے گا تو نہ سنبھالے. امانت کو کون سنبھالے؟ امانت یہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم تو اپنا کام کریں. سب سے پہلے دائرے وہ سبق ہے امت کی. ہم کو نہیں پوچھا, ہم اس کام کو امانت داری کے ساتھ سمجھیں گے, امانت داری کے ساتھ کریں گے, یہ دینے کے ساتھ اس میں سے یہ نہیں. ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے اور امانت داری کا ضرور کرنا ہوگا. اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امانت داری کہاں جائے گا؟ اطاعت ہر حال میں بات ماننے والا ہے. امانت ہے, میرے بات کا تو ہے نہیں, اس لیے مجھے اس میں ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بنا دے, امانت اور اطاعت ان کا جوڑ ہے. امانت کو وہی سنبھال سکے گا جو 100% اطاعت نہیں جا رہا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کامل ہوئی. کوئی کام ایسا ہے جس میں نہیں جا رہا ہے اطاعت. غریب ہوئے تو مسئلہ جی کی چاہت نہیں چاہتا, کسی نے پوچھا تو کسی نے پوچھا تو آگے کر دیا تو پیچھے کر دیا تو. پانچویں بات ایسے کوئی ہمارے سامنے تو یہ کچھ امانت کی بات ہے. کوئی ہم کو نہ پوچھے تو یہی مزاج ہے. آگے کرے تو بھی پوچھیں, یہی مزاج اثر ہے. کوئی ہم کو آگے نہ کرے پیچھے کرے, کام کرنے میں ہمارے یہ کام کرتے کرتے ہمارا مزاج بن جائے کہ میں تو ذمہ دار ہوں. یہ کام کرنے کا اللہ مجھے پوچھے گا. سلوک ہے مکمل کہ اللہ مجھے پوچھے گا. اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ. ملک اور مال جنت نہیں چلے, یہ تو امانت داری کے ساتھ چلے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا. غریبی, ایمانداری, اخلاص, یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ہم کیا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, کوئی ہم کو کام کریں گے اور اللہ ہم کو آخرت میں دے گا. اس کے سوا کچھ سارے مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے, آپ کو مدینہ لے جا رہے ہیں, آپ کی نصرت کریں گے اور ہم طرح نصرت کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ میں اطاعت اثر فرمایا جنت ملے گی, دوسری کوئی بات نہیں ہے. مذہب میں اطاعت اثر جنت ملے گی. یہ سودا ہے. کس دلیل سے؟ انہوں کا یہ ہم اس دلیل سے
وما ارسلنا کام کرنا ہے. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے نصرت کا اسی وجہ سے بھیجا ہے مہاجرین کو ہمارے کہنے سے اس رسول کے اطاعت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دیا اللہ کی بات لایا آنے والوں کی مہمانی کی, آنے والوں کو گھر بھی دیے, پانی بھی دیے. ایسے آدمی ہے یہاں تک کہ وہ ایک آدمی ہے ہمارے جیسا کیسے رسول ہو گیا, فقیر ہو گئے, محنت کو رسول بنایا تو ہم اس کی بات کریں. پھر جب حالات اچھے ہو گئے یہ اصل ہے. تو میں نے وہ زمینیں جو دی تھی ہمیں مہاجرین کو ہر زمینیں واپس حج کی روح جو ہے وہ جب ہماری حالت اچھی ہو گئی کیونکہ جیسا دیتا ہے ہمارے واپس کوئی تقاضا نہیں. نے کہا کہ ہمارا کوئی شکایت نہیں, ہم یہ سب چیزیں دیں گے اور ہم کو جنت ملے گی. ہمیں چیزیں تو واپس آئی مان نہیں تو جنت ہوگی وہ بھی واپس ہو جائے گی, وہ بھی واپس ہو جائے گی. اطاعت کی وجہ سے یہ نہیں وہ واپس نہیں ہوگی. یہ بھی لو اور جنت بھی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے دیکھو اطاعت نہیں یہ اخلاص کی علامت ہے. وہ اتنا سارا کمال کو جنت ہی لینی ہے اور کچھ نہیں دینا. تو جنت اللہ تعالیٰ اطاعت کر دیتے ہیں. اس لیے مذہب کی روح ہی اس کو دیتے ہیں اطاعت کی ساری رگیں ختم کر دیا. یہ کس دلیل سے کہ اس دلیل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومن الطاعت ما تبلغنا به جنتک. اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ مجھے تیرے نافرمانی تک جانے نہ دے. مجھے اپنا خوف دے. کتنا خوف, کیونکہ بہت خوف ہو جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ نافرمانی تک جانے نہ دے. مجھے اپنا یقین اتنا دے کہ میں حالات سے متاثر نہ ہو جاؤں. مجھ کو اپنی طاعت اتنی دے جو مجھے جنت میں پہنچایا. اوروں کو جاہلیت کی لگے تو طاعت کی اتنی مقدار ملک کی رگ, عہدے کی رگ, خاندان کی رگ, قوم کی رگ, زبان کی رگ, رنگ اتنی مقدار یہ سب مجھ کو اپنی طاعت کی اتنی مقدار دے جو ہم زبان ہے ہمارا ہم رنگ ہے ہمارے علاقے کا جانے کے لیے سوائے اطاعت کے کوئی دوسرا رہتا نہیں. یہ کچھ نہیں. جتنی اطاعت اتنی ہدایت ہے, جتنی اطاعت اتنی ہی اللہ ہے اس کے ہم بندے. 100% اطاعت زندگی میں ہوگی, 100% ہدایت زندگی میں ہوگی. عباد اللہ اخوانا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور آپس کے بھائی جب اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پاؤ گے. یہ بتایا تو اگر 100% ہدایت ہے تو 100% اطاعت ہے, 100% انشاءاللہ کے اولاد ہونے کے لیے بھائی ہیں. اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے. صحیح راستے کسی کا درجہ ہوگا, اطاعت نہیں ہوگا تو آدمی بھٹک جائے. گاڑی کی وجہ سے ہوگا. اتنا جس کا تقویٰ اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہر نبی اطاعت کے لیے ہی پابندی ہے کیونکہ یہی مذہب کی جان ہے. اتنا ہی اس کا اللہ کا یہی مذہب کی جان ہے. اطاعت نہیں ہوئی پھر نفسانیت آئے گی. پھر نفسانیت آئے گی. شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی نفسانیت کے بعد گزاری. یہی اصل نفس کی ساری لائنیں گزاری پر کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اب یہ گڈے اترتی ہے تو اطاعت سے آدمی محتاج بن جاتا ہے. جس لیے اطاعت مانگی ہے اللہ ملتا ہے وہ اطاعت رہتا ہے محتاج. مسافر کا ٹکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اسٹیشن پر ٹھکانے کو اتارے. حقیقت نہیں پیدا مسافر کے بندہ بن کر کے سر کیسے اترے گا اپنی جگہ. ہاں مجھے اپنی اطاعت اتنی دے کہ میں جنت میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ. اس لیے مذہب کی روح ہے میرے دوست کا. اسی کی مشق ہے, اسی کی محنت ہے, اسی کا مجاہدہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا حق اپنے آپ کو اتباع کی جائے. حکموں کا تابع کرو. امت کا حق ہے حکموں کے تابع کرو. اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم اور اولو الامر کا حکم کہ مشورے والوں کا حکم. مشورے والے حکم نہیں دیں گے, مشورے والے مشورے کا حکم ہے. اللہ کا حق ہے کہ اس راستے سے خیر آتی ہے. اسی کی بات ہے مشورے کے راستے سے خیر آتی ہے. عبادت نہیں کہ وہ بھی اطاعت کا ایک وجود ہے, اطاعت کا ایک طریقہ ہے. اس لیے اللہ کو مشورے اللہ کا تنہا ایک سلامتی کا راستہ, رسول کا کیا سلامتی کا راستہ ہے.
اس سے کام بھی سلامت رہے گا اور کام کرنے والا بھی نفس کی شرارتوں سے سلامت رہے گا. اس لیے کہ آپ کا اتباع ہوگا, آپ کی سنت, مشورے والے اپنا مشورہ ہمارا تعلیم کریں, کام کی بھی خیر خواہی, امت کی بھی خیر خواہی. ہمیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان کا طریقہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ پوشیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ہدایت کو کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ سے بنا دے رہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, رسول کا حق ہے. کرنے والی ذات کوئی کرنے والا نہیں ہے, اس کی اتباع سوائے اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہ میدان میں مٹی اٹھا کر کے دشمنوں پر ڈالے. موسیٰ بھی 4000 دشمنوں کے موقع میں گرفا کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے, اور وہ ان کی شکست ہوگی. موسیٰ اللہ نے فرمایا اے نبی وہ مٹی جو ڈالی ہے آپ نے نہیں ڈالی, ہم نے ڈالی ہے. صحابہ سے کہا کہ تم نے ان کو نہیں قتل کیا ہے, ہم نے قتل کیا ہے, تم کون ہوتے؟ آپ کی سنت نبی پر بھی نفی آئی, صحابہ پر بھی نفی آئی. تم نے نہیں کیا, ہم نے کیا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تم نے نہیں قتل کیا دشمن, ہم نے قتل کیا. ان کے ساتھ ہے تمہاری کیا طاقت؟ میرے دوستوں, اللہ کی تائید سے ہوتا ہے, کس سے ہوتا ہے؟ اور اللہ کی تائید کے لیے, اللہ کی تائید کے لیے اللہ کی مدد, اللہ کی اطاعت امانت ہے, اور نیت کا اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ کوئی مقصود نہیں ہے سوائے آخرت کے اور اللہ کے لیے. اللہ راضی ہو جائے, ہمارے عقل کو اس اخلاص کے ساتھ اگر بات ہوئی تو کام بچے جاتا ہے, دیر ہو جائے سبیر ہو جائے, لیکن کام ہے تو اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت. مخلصون ہم مصابیح الہدیٰ, جو مخلصین ہیں اخلاص والے ہیں وہی ہدایت کا سراغ ہے. کہ ان کے ذریعے سے ہدایت چلے گی, مخلصین کے ذریعے سے. غرض والوں کے ذریعے سے فساد ہوگا. ایک مخلصین ہوتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے, اللہ آخرت. ایک غرض والے ہوتے ہیں, غرض والے ہوئے تو پھر ان کے ذریعے سے حق نہیں پھیل سکتا, فساد ہے. کوئی یاد کر سکتا اس لیے اس کام میں اللہ تعالیٰ کو ذات کرنا ہے, امت کی آخرت کو بنانا ہے, اور اللہ سے اچھا گمان رکھے. مشکل ہے اللہ سے اچھا گمان رکھے. دو شکلیں, آپس میں اچھا گمان رکھنا اس کام میں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کا نہ ہے, خوبیوں کا لین دین ہے. ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے. اللہ نے امت میں بہت خوبیاں رکھی ہو جاتی, امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے, کیونکہ امت کو نبوت کے کام کے لیے باقی رکھا ہے قیامت تک, اور قرآن کا وارث بنایا ہے امت کو, وہ اس کو مل جائے. یہ امت اللہ کی کتاب کی وارث ہے, ہمارے ذریعے سے ان پر کتاب چھوڑی گئی ہے. یہ بڑی طرف اس لیے اس امت میں بہت صلاحیت ہے. اس امت میں گنہگار بھی ہوں گے, پرہیزگار بھی ہوں گے, اور 20 عالم بھی ہوں گے. 3 درجے بتائے امت کی کہ ہم نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے. اس امت میں ظالم بھی ہے, یعنی قرآن کا عمل نہیں کرتے, گناہ کرتے ہیں, اور 20 کے بھی ہیں, غلطی بھی ہو جاتی ہے, کوئی کام بھی کر لیتے ہیں. اور تیسری قسم وہ سابق بالخیرات ہے, بولنے کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ 3 طبقے امت میں ہیں, اور تینوں وارث قرآن کے ہیں, اور تینوں وارث جنت کے بھی ہیں. تینوں جنت کے وارث, تینوں قرآن کے بھی وارث. اللہ جو معاملہ ہے اس امت کے اندر صلاحیت ہے, اس لیے اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. وہ آدمی نکما نہیں ہے امت کا, اس میں اللہ نے صلاحیتیں مولانا اللہ فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. میوات والوں سے فرماتے تھے ہمارے اندر 2 خوبیاں ہیں. دین کے ساتھ پیساری کیا, میواتوں سے پہلے پڑھا, مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے, تمہارے اندر 2 خوبیاں. خوبی کیا ہے؟ ایک سادگی, مجھ سے کوئی ایک دفعہ کشی,
زمانہ دو ہو گیا. ایک اس میں احتیاط کریں اور ایک جیسے دین کا کوئی حبشی بمبئی سے کلکتہ پیدل جاتے تھے، وہ دین کی خیرخواہی جماعت 4 مہینے کی حضرت رمضان کی خیرخواہی یہ ہے کہ محمد کی جماعت جائے گی، خیرخواہی کی جائے دہلی سے بمبئی تک یہ لوگ چلتے تھے پٹری پر. انبیاء کرام نے ہر گاؤں میں کام کرنے کاموں کو صبر سے کیا ہے کیونکہ جفاکش لوگ تمہارے اندر 2 خوبیاں، صبر ایک جفاکشی اور ایک اور کوئی ساتھ مواد نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، اور یہی بنیاد بنتے جفاکشی اور سادگی کی وجہ سے اپنے کام کو کیسے کیا. خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر رکھی. اچھا گمان کرتا سب ایک دوسرے کی خوبی دیکھو. ہم کو نظر نہ آپ دعوت ہے، دعوت ہر ایک کو دعوت ہے. تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، یہ 4 جو ہیں دعوت. یہ دعوت کے ذریعے یہ صلاحیتوں کو حق پر جمع کیا جاتا ہے. ان کی بڑی بڑی صلاحیتوں کو حق پر جمع کیا جاتا ہے. اور سارا سال روزہ رکھتے ہیں. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. صحابہ کرام نے بھی صلاحیتیں الگ الگ، سارا سال روزہ رکھتے ہیں. ان کی زندگی پڑھیں گے آپ تو ابو ہریرہ کے بارے میں کبھی نہیں ملے گا انہوں نے تلوار چلائی ہے. بڑے سفر پر ہے نہیں، وہ میدانی آدمی نہیں ہے، وہ کام کرتے ہیں دعوت کا. میدانی آدمی دوسرے ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے، علم کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے. سبب کی بنیاد پر وہ علمی لائن کے آدمی ہیں. وہ سبب سے تاکہ جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے تھے. ابھی خطیب آئے نہیں، رات میں سناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا. جب تک خطیب نہ آئے ان کی حدیثیں چلتی رہتی تھی. انسان کے مقابلے سے تاریخ ان کی تلواریں چلتی رہتی تھی، ان کی حدیثیں چلتی رہتی تھی. تو میرے دوستوں، محمد میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ دعوت میں یہ ہے کہ ہمارا گمان ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو. جب گمان اچھا ہوگا تو اس کی صلاحیت نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ بدگمانی ہوگی تو اس کی صلاحیت نظر نہیں آئے گی. وہ آپ کی نظروں میں، میری نظروں میں حقیر ہو گیا. جب وہ حقیر ہو گیا تو اسے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ شمائل میں یہ بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے تھے اس کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. اس لیے میرے دوستوں، یہ کام یہ جانے دو ہماری تربیت کا ہے. کیسا نام ہے؟ ایک آدمی آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے. اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ تیار نہیں ہوا. تربیت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھا حکم پر، پھر تیار نہیں ہوا. پھر سمجھا ہم کو، پھر تیار نہیں سمجھنا. کتنی دفعہ سمجھا. حضرت عمر علیہ کا یاد کرو، مجھے اجازت دے دو، میں اسے کرتا ہوں کہ حق کو امانت آدمی سنبھالے گا. لیکن حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں کرتا. رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے صفت امانت اور مجھے سمجھا لیں. اس کا نام تھا کیسان. کیسان عمر رحمت ہے. وہ 40 برس تک امانت دار دیکھا اور سمجھاتے رہے. عمر کی طرف توجہ نہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آتا. یہ حدیث سچا ہے. اور ایک میدان میں اپنی بات میں اسے زندگی اچھی گزری، ایک میدان میں وہ شہید ہو. سچائی آپ کی امانت داریاں کہ میں سمجھا رہا میں نہیں سمجھا. اللہ کے رسول کی ہے کہ آپ وہ سمجھائے رہے سمجھائے. کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ دعوت میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر لگ جائے. اس لیے لوگوں پر محنت کرو، لوگوں پر محنت کرو، چیزوں پر محنت کرنا. یہ بازار آباد کرنے کے لیے لوگوں پر محنت کرنا، دین آباد کرنے کے لیے. کہ میں باتیں بنانے والا ہوں، چیزوں پر محنت ہوگی تو بازار آباد ہو جائیں گے، نئی نئی کوالٹی آئے گی. اور لوگوں پر محنت کر رہے ہو کہ نئی نئی شخصیتیں، نئی نئے لوگ، نئی نئی صلاحیتوں کے لوگ، مختلف طبقے کے لوگ سے پڑھائیں گے. دعوت کے ذریعے سے صلاحیتیں دین پر لائی جاتی ہیں. امانت کو تو یہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں.
دعوت کا مقصد اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام کو حسن زن سے کرو، حسن زن سے کرو، اللہ سے بھی اچھا گمان، بندوں سے اچھا گمان. حضور نے کیسان کو سمجھایا کہ مانے گا مان گئے ہو، آپ لوگ سب گمان نہیں بگاڑا کہ مانتا تو نہیں چھوڑ دینا جو بھی ہے مان لو پتہ نہیں مان گئے اور ایک بار کے شہید ہوا. اچھا گمان رکھو لوگوں کا نہ ہوگا کہ مانے تو بھی نہ مانے تو مانا. اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرو، کبھی مدد دیر سے آئے گی، کبھی مدد جلدی آئے گی. اللہ کے ساتھ گمان بگاڑنا نہیں ہے، کبھی مدد دیر سے آتی ہے. کیا کرے کام چھوڑنا تو اطاعت دینا گمان آئے گی. بات والا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. کبھی دینا تو وہی سمجھ جیسے اچھا گمان ہو، اس کے ساتھ اچھا گمان، بندوں کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو ان کی خوبیاں نظر آئیں گی، اور بدگمانی کی ہے تو ان کی خرابیاں نظر آئیں گی. یہ خرابی تو ہر آدمی کا چہرہ ہے، اس کے پیچھ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں چہرہ اور پیچھ. جو کچھ خوبی نظر آئے گی وہ تو چہرے سے نظر آئے گی. پیچھے میں کیا رکھا ہے، پیچھے میں کیا رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں خوبی کو دیکھو. تو حسن زن بنانا ہے. اصل اگر دین میں ترقی ہو، کام کرنے میں نظر نہیں ہوگا تو بدگمانیوں سے پھر بدگمانی کا سب سے بڑا اثر جو ہے فضل آدمی میں بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ تعامل نہیں کرے گا. میں نہیں جانتا یہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا بات ہو گئی کہ اس کو بدگمانی ہو گئی. تو بدگمانی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو تعامل ہو رہا تھا وہ تعامل کٹ جائے گا. حالانکہ حق جو ہے وہ تعامل سے پھیلتا ہے، باطل تعصب سے پھیلتا ہے. باطل کو تعصب سے طاقت ملتی ہے اور حق کو تعامل سے طاقت ملتی ہے. اس نے کہا کہ حق کا تعامل کرو، تعاون اور البر والتقوی، حق کا تعامل کرو ہر حال میں تاکہ حق کو تعامل ملے. طاقت ملے تو کیا ملے گا؟ حق کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعاون سے، باطل کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعصب سے. دوسری تعصب آج ہمارا نہیں ہے، منع ہے، یہ باطل کی رد ہے. ہم تو حق ہے ہم اس کا ساتھ دیں. دونوں کا یہ ہم جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی وہ ہمارے علماء آزادی میں کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کا انگریز کو نکالنے کے لیے. انہوں نے کام کیا ایک کتا بھی انگریز کو کاٹنے کے لیے جائے تو ہم کتے کے ساتھ ہیں. اس کو نکالنا ہے، کتا کاٹنا گیا ہے تو ہم تو کتے کا بھی ساتھ ہیں. یہ فرمانا ہمارا مقصد ہے کہ یہ انگریز جانے جائے، وہ ہمارے مقصد میں مطلب کیا ہے. ہم اس کو جب حالات اچھے ہو گئے کتا انگریز کو کاٹنے گیا تو کتے تو جائے جو دی تھی. مطلب یہ ہے کہ مقصد میں جو بھی چیز ہم مقصد کے مددگار ہیں کوئی بھی ہو. اس لیے ساتھ لینا بھی ہے، ساتھ دینا بھی ہے. دونوں آدمی ساتھ لینا بھی ہے، کیونکہ ساتھ لے لیں گے تو کام کیسے چلے؟ کام تو اجتماعی ہے، یہ سب ہمارا کام اجتماعی ہے. تو ساتھ نہیں لیں گے تو اجتماعیت کیسے آئے گی؟ ساتھ لینے سے اجتماعیت آئے گی. حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو بہت لوگوں نے مسجد لوگ بھی نہیں میں آپ کی خلافت میں آپ کے حق پر بیعت کیا. بعض لوگوں کو اشکال تھا تو حضرت عمر ابوبکر حالانکہ وہ خلیفہ ہو گئے اور خلیفہ برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مسجد پر کھڑا کیا تھا بیماری میں. یہ دلیل تھی کہ میرے کام یہ سنبھالے گا. سب سے بات کی صحابہ سمجھ گئے تھے اس دلیل کہ اس سے بڑا امت میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی بات لوگوں کو اشکال نہ آتے وہ آپ کے بات کو لے تو حضرت ابوبکر ان کو نہیں بھائی تم بھی بیعت کر دیں، تم بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے. ورنہ وہ تو حکم دے سکتے ہیں کہ اپنا خوف اتنا دے تو بیعت نہ کرے، بغاوت کرنا جانے نہ دے. ہاں یہ کیا کہنا ہے اپنا خوف کتنا خوف جب ان کے گھر جاتے تھے بہت خوش ہو جاتے تھے تم بھی سارے مسلمانوں کو ہو جائے گا. تم کیوں کرتے بولے اپنا خوف اتنا دے جیسی بات نہ کرنا. دیکھو بیعت تم کرنا مسجد میں آ کے کرنا اچھا سب لوگ تمہارے بارے میں سمجھ جائیں کہ ہاں، ورنہ لوگ تمہارے بارے میں ترجمانی کریں گے. تم مسجد میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنا تاکہ کوئی تمہارے ساتھ ترجمانی نہ کرے. اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے کی بات کی اتنی مقدار تو
تو یہ سب چیزیں صحابہ کی سیرت ہیں کہ جس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور اجتماعیت پر ہی اللہ کی اتنی مقدار کہ اس کو اپنے صحابہ کرام یہ دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آیت الصحابہ مستقل یہ پڑھی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، کوئی دوسرا رہتا ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اطاعت اتنی ہدایت کریں جتنی اطاعت دعا مانگیں۔ دعا مانگنا یہ خیر خواہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے یہ دو مانگے سے وہ پیسے کے خیر خواہ کی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کام کے لیے دعا مانگی جائے۔ اگر 100% ہدایت بھائی کبھی بھلا کر دے، کبھی بھلائی کر دے، اس کی صلاحیت کو بھی حق پر لگا دے۔ اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام دعا مانگتے تھے، مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے۔ اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، ہمارے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے، یہ خیرخواہی کی علامت ہے، کیونکہ یہی مذہب کی جان ہے۔ دین کے ساتھ بھی خیرخواہی، امت کے ساتھ بھی خیرخواہی، کام کے ساتھ بھی خیرخواہی۔ دین خیرخواہی کرنے کا نام ہے، پھر نقصانیت آئے گی، خیرخواہی اسی کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دینوں کو دین اللہ ہمارے دینوں کو دین پر جمع ہو، کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ ایسے اطاعت مانگیے کہ اللہ اس کو اپنے نکال دیتے ہیں، وہ اطاعت مجھ کو کوئی بات پسند نہیں آئی، مسافر کا ذکر لیتے ہیں اس بارے میں تو وہ کرنا رہے، اپنی غلطیوں پر متنبع رہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ تنہائیوں میں استغفار کرنا، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے لیے مجھے اطاعت اتنی دیر کام کے ترقی کا ذریعہ ہے، اپنے لیے بھی معافی مانگے۔ جو معافی مانگے گا اللہ اس پر پردہ ڈالے گا، جو معافی مانگے گا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو پردہ ڈالے گا اس کی غلطیوں پر۔ اپنے آپ کو تو اپنے لیے بھی استغفار کریں اور امت کے لیے بھی استغفار کریں۔ اللہ کا حکم ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کا حکم ہے، مشورے والوں کا حکم ہے۔ اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجرنا منہم، حقی دعا مانگتا ہے اس سے خیر آتی ہے کہ اللہ تمہاری کو مدد فرما، میری کی مدد فرما، اللہ کی مدد کرے، اس کی مدد فرما۔ لوگوں میں سے بنا